تو اسی طرح زکوٰۃ بھی اسپیکر لگا کے مانگا جا رہا ہے. پروفیشنل ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, باقاعدہ اس کی سیلری بھی ہے, منتھلی اس کی سیلری. اس کے علاوہ انٹرنیٹ کا خرچہ ہے, کیبل کا خرچہ ہے, موبائل کا پیکیج ہے, یہ ہے. تو سمجھ لیجئے ایک اللہ پاک کا بھی ایک پیکیج ہے. ہمیں پورے مہینے وہ اتنی اچھی سانس دے رہا ہے, اتنی اچھی زندگی دے رہا ہے, خوشحالی دے رہا ہے. ہم کیا ایک اس کے گھر پہ کچھ پے نہیں کر سکتے؟ 2 رکعت پڑھو اس کے آگے اور بولو اللہ پاک آ گیا, تھک گیا اس دنیا سے, نہیں سن رہا کوئی میری, اللہ تو سن لے میری. وہ سنے گا, وہ سنے گا. آپ کا وہ مسئلہ ایسے حل ہوگا, آپ بولو گے میں پاگل تھا, میں دنیا کو بول رہا تھا, جبکہ دنیا کا مالک میرے سے ڈائریکٹ ہے. پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب, میرے پیارے نبی, تو میرا چاند اور تارے نبی, ایسے گھبرانا ہے میرے پیارے نبی, ایسی جلدی بھی کیا آج کی رات ہے, کہ لفت جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی. بروز حشر یا محمد صرف تیری امت پہ برسے گی رحمت میری, سبحان اللہ. اور بخش دوں گا قیامت میں امت تیری, تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے. اللہ نے بخشش کا وعدہ کیا ہے. السلام علیکم. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں, مذاق مت سمجھو, میں ہوں آپ کا ہوسٹ طلحہ, اور میرے ساتھ موجود ہیں ثانی ندیم, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. تو آج کی جو ٹاپک ہے وہ ہے زکوٰۃ کے اوپر, کہ زکوٰۃ ہم مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ کتنا فرض ہے. تو آج ہم ثانی بھائی سے بات کریں گے کہ زکوٰۃ کتنا فرض ہے اور کیوں دینا چاہیے. مطلب زکوٰۃ جو ہے وہ ہم ہر حال میں اپنے جسم کا صدقہ نکالتے ہیں, اور رمضانوں میں جو ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. تو ثانی بھائی, زکوٰۃ کیوں فرض ہے؟ اچھا, زکوٰۃ دیکھیں فرض اس لیے ہے کہ زکوٰۃ, پہلی بات ہے آپ نے کہا کہ جسم کا صدقہ نہیں ہے, زکوٰۃ ہمارے مال کا صدقہ ہے. جی, جیسے کہ اگر 100 روپے ہے ہمارے پاس, تو اس میں 2.5 روپیہ جو ہے وہ زکوٰۃ دینا ہم پہ فرض ہے. اور زکوٰۃ مال پہ کاؤنٹ ہوتا ہے, زکوٰۃ وہاں جا کے کاؤنٹ ہوتا ہے. جیسے کہ اگر آپ کے پاس موجود ہے 200 روپے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس 200 روپے موجود ہیں, مال میں آپ کے ہے, جو آپ کی سیونگ ہے, اور آپ کے اوپر کسی کا ادھار نکلتا ہے 100 روپے جو آپ کو پے کرنا ہے, تو آپ کے وہ 100 روپے مائنس ہو جائیں گے, بچ رہا ہے جو 100 روپے ہے آپ کے اوپر, تو آپ کے 100 روپے میں 2.5 روپے زکوٰۃ آپ پہ فرض ہے. آپ 2 روپے کا حساب نہیں 200 کا حساب نہیں رکھیں گے, 100 روپے کا حساب. 100 روپے, کیونکہ 100 روپے آپ کا اپنا نہیں ہے, وہ تو پرایا کسی کو آپ نے دینا ہے, آپ قرض میں مبتلا ہے, تو آپ کا اس طرح زکوٰۃ کا حساب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب 10 لاکھ روپے ہے آپ کے پاس, تو اسی طرح 10 لاکھ کا 25,000 روپے, اسی طرح جتنا بھی اماؤنٹ ہوگا 2.5% آپ کا زکوٰۃ آپ کو نکالنا ہے. دوسری بات ہے, زکوٰۃ دینے کے لیے دیکھیں سب سے بڑی بات ہے, زکوٰۃ ہو یا کوئی بھی مالی مدد ہو, تو سب سے پہلے حق ہوتا ہے اپنوں کا, رشتہ داروں کا, سفید پوش لوگوں کا. اب یہاں لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں, لٹک جاتے ہیں بالکل کہ دے دو ایسا ویسا. بھائی لوگ آتے ہیں کہ پچھلے سال بھی آیا تھا, آپ نے دیا تھا, یہ وہ پہلے سے ہی سب کو بتا رہے ہوتے ہیں. چاند نکلتا ہے سب کے پاس چکر لگا کے بولنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کچھ آپ کا اپنا ہوتا ہے جو آپ سے شرما رہا ہوتا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نہیں مانگتے ہیں, مطلب ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دینا چاہیے پر وہ کھل کے نہیں بول سکتے, نہیں بولتے ہیں وہ بالکل. اور وہ سوچتے ہیں صرف کہ کاش ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں یہ مجھے مل جاتا, مجھے مل جاتا. تو آپ اپنوں کو بلا جھجک آپ دیکھو, اپنے کوئی آپ کا ہے جو مالی طور پہ کمزور ہے, آپ خود جاؤ اس کی مدد کرو, زکوٰۃ آپ نکالو. اپنوں کو دینا لازمی ہے. مطلب سب سے جو پہلا حق ہے وہ اپنے کا, پھر اس کے بعد آپ پڑوسی کو دیکھو, پڑوسی دیکھیں, دوست احباب دیکھیں, جو بھی آپ کے قریب ہے, سب سے پہلے ان کا حق ہے جو آپ کے قریب ہے, جو آپ کے اپنے ہیں, چاہے اپنوں میں بھائی بہن کیوں نہ ہو. اگر مالی طور پہ کمزور ہے تو آپ ان کی مدد کریں. آپ کی اتنی حیثیت ہے کہ آپ دے سکتے ہو, اللہ نے آپ کو دیا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ غریبوں کی مدد کریں. بالکل بالکل. یہ اصل میں دیکھیں, اللہ پاک معاف کرے اگر کچھ غلط کہوں تو, ہم لوگ بہت جگہ بڑھ چکے ہیں نا, یہاں تک کہ روڈوں میں آپ دیکھتے ہیں, روڈوں میں اسپیکر لگا ہوا ہے, زکوٰۃ دیں, فطرہ دیں, یہ دیں, وہ دیں. تو پروفیشنل لیول پہ زکوٰۃ کو ایک کاروبار کی طرح مانگنا شروع ہو گئے ہیں لوگ, وہ ایک پروفیشنل لیول ہو گیا ہے نا. یہ جیسے سم بیچ رہا ہے اسپیکر لگا کے,
کہ فری فری میں زون سم، کی ہاں ایک فری تو فلاں کی فری. تو اسی طرح زکوٰۃ بھی اسپیکر لگا کے مانگا جا رہا ہے. پروفیشنل ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, باقاعدہ اس کی سیلری بھی ہے. منتھلی اس کی سیلری بنی ہوئی ہے. وہ اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے صبح 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک. اچھا, خیر اس بارے میں مجھے نہیں پتا تھا, آپ نے بتایا. تو یہ کون سا زکوٰۃ ہم نکالنے ہیں؟ یہ ہمارے اپنے بولنے پہ مجبور ہے, ادھر اسپیکر لگا کے زکوٰۃ مانگا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے, آپ اپنوں کا خیال کریں. کوئی ضرورت نہیں ہے میرے نظر میں کہ کسی کو اس طرح آپ نے نا بھائی. ہماری مسجدیں ہیں, مدرسے ہیں, اور اس طرح کے جو بھی ہیں, تو کیا ہم اپنی مسجدوں کو اپنے زکوٰۃ سے چلائیں گے؟ چندہ ہم ایسے ہی دیں گے, چندہ الگ ہے. مسجد کا چندہ ہم دیتے ہیں, الحمدللہ ہمیں دینا چاہیے. وہ تو سیلری جس کی جتنی حیثیت ہے اس حساب سے وہ اپنا منتھلی فکس کر دے کہ ہر مہینے, ضروری نہیں ایک رمضان میں ہی دے مسجد میں, ہر مہینے آپ دے سکتے ہیں. جس کی ہفتہ واری تنخواہ ہے, جس کی مہینہ واری, جس طرح سے بھی ہے, وہ اپنا اسی طرح سے حساب بنا لے کہ ہمیں مسجد میں بھائی اتنا میں دے سکتا ہوں. ہر چیز میں ہم دیتے ہیں الحمدللہ, ہر چیز میں ہم فالتو خرچ اتنے کر رہے ہوتے ہیں یہاں وہاں اس میں. تو ہمیں ایک چیز باندھ دینا ہے. جیسے گھر میں ہر چیزوں کا ہم نے باندھا ہوا ہے نا, کہ بچوں کی فیس اتنی ہر مہینے دینی ہے, لازمی بھرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انٹرنیٹ کا خرچہ ہے, کیبل کا خرچہ ہے, موبائل کا پیکیج ہے, یہ ہے. تو سمجھ لیجئے ایک اللہ پاک کا بھی ایک پیکیج ہے. ہمیں پورے مہینے وہ اتنی اچھی سانس دے رہا ہے, اتنی اچھی زندگی دے رہا ہے, خوشحالی دے رہا ہے. ہم کیا ایک اس کے گھر پہ کچھ پے نہیں کر سکتے؟ جان کا صدقہ ہمارا نکل جائے گا. سمجھ لے, صدقہ چھوڑے نا, میں کہہ رہا ہوں ایک فیس جو جبرن جیسے فیس بند کر دیتا ہے. ہاں, یہاں پہ آپ نیٹ کا 1 مہینے فیس نہیں دے, آپ کا نیٹ بند ہو جائے, ٹھیک ہے نا. تو یہ سمجھ کے دے, صدقہ کیوں ہم مسجد میں دیں گے؟ ہم یہ سمجھ کے دیں گے کہ اللہ پاک ہماری سانسیں پھر بھی بند نہیں کرتا. ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں, ہم تو عبادت بھی نہیں کرتے ہیں, ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اللہ کے لیے. اللہ پاک کتنا مہربان ہے ہم سے. یہاں کوئی روٹ جائے منانے میں, بندہ جو ہے نا اپنی ایڑیاں گھس دیتا ہے, اس کو پاؤں پڑ جاتے ہیں, لوگ رو رو کے منانا پڑتا ہے اس کو. تو ان سے ان کا مطلب ہوتا ہے نا, مطلب اللہ پاک بے نیاز, بالکل بلا جھجک ہمیں اتنا نوازتا ہے, بے حد نوازتا ہے. آپ کبھی بھی میری ایک بات کو سمجھو, آپ کا بہت بڑا مسئلہ ہے جو نہیں حل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ رات کے وقت اٹھاؤ جانماز, اٹھاؤ 2 رکعت پڑھو اس کے آگے اور بولو اللہ پاک آ گیا, تھک گیا اس دنیا سے, نہیں سن رہا کوئی میری, اللہ تو سن لے میری. وہ سنے گا. آپ کا وہ مسئلہ ایسے حل ہوگا, آپ بولو گے میں پاگل تھا, میں دنیا کو بول رہا تھا, جبکہ دنیا کا مالک میرے سے ڈائریکٹ ہے. اور واقعی یہ ڈائریکٹ ہے, اللہ ہم سے ڈائریکٹ ہے. اللہ ہر ایک بندے کا اللہ ہے, ہر ایک مخلوق کا اللہ ہے, درختوں کا, ہوا کا, پانی کا, وہ سب کا مالک ہے, وہ ہمارا مالک ہے. اور اس نے یہی تو کہا ہے کہ بیٹا میرے سے مانگ, مجھ سے بول, کیوں دنیا کے پاس جاتا ہے. تو ہم اللہ کے لیے, ایک بات میں آپ کی کاٹوں, پر لوگ یاد اللہ کو جب کرتے ہیں جب وہ مشکل حالات میں ہوتے ہیں, جب خوش ہوتے ہیں تو وہ اللہ کو یاد نہیں رکھتے. اصل میں بات یہ دنیا داری ہے, یہ دنیا مطلب وہ داری اپنے ہے. آخرت کا کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ ہوتا ہے نا طلبہ بھائی, ایسا ہوا آپ کے ساتھ, ہوا ہوگا, میرے ساتھ بھی ہوتا رہتا ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی دوست یار یا رشتہ دار نا مجھے 6-7 مہینے کے بعد, کبھی سال کے بعد کوئی دوست ہو یا رشتہ دار ہو, وہ کال کر کے بولتا ہے یار ثانی بھائی کیسے ہیں, خیریت سے ہیں, ٹھیک ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے یار آج اس نے یاد کیا. پھر 1 منٹ گزرتے ہیں, وہ بولتا ہے مطلب کے لیے یاد کیا, آپ سے ایک کام تھا. تو ایسے ہی ہوتا ہے, جب کام پڑتا ہے تو کوئی یاد کرتا ہے. ان کے گھر میں کبھی اچھا کھانا پکتا ہے نا, وہ نہیں یاد کرتے کال کر کے کہ یار آج فلاں دوست کو بلا لیں, فلاں رشتہ دار کو ہم کال کر کے بلا لیں. ایسا نہیں ہوتا ہے کبھی بھی, بس جب کام پڑے گا تو کوئی یاد آ جائے گا. تو اللہ کے ساتھ بھی ہم نے اسی طرح کا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو جب ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں. اب دیکھیے ہم لوگ ماشاءاللہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں. بے شک ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں. اللہ نے وعدہ کیا ہے بخشش کا. معراج پہ اللہ نے کہا ہے, جب ہمارے نبی تشریف لے کر گئے تھے تو اللہ نے کہا کہ حضور نے
اللہ سے عرض کی یا اللہ میری امت, انہوں نے صرف ایک ہی بات کی, میری امت امت گناہ گار ہے, بخش دے میرے مالک تو غفار ہے, سبحان اللہ. بخش دے میرے مالک تو غفار ہے, تجھ کو آسان ہے ہم کو دشوار ہے, بس یہی ذکر رضا آج کی رات ہے. پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب, میرے پیارے نبی, تو میرا چاند اور تارے نبی, ایسے گھبرانا ہے میرے پیارے نبی, ایسی جلدی بھی کیا آج کی رات ہے, کہ لفت جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی, بروز حشر یا محمد صرف تیری امت پہ برسے گی رحمت میری, سبحان اللہ. اور بخش دوں گا قیامت میں امت تیری, تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات. اللہ نے بخشش کا وعدہ کیا ہے, کیونکہ تو نہ مجھ سے الگ, میں نہ تجھ سے الگ, اور جو تجھ سے ملا وہ مجھ سے ملا, جو تجھ سے گیا وہ مجھ سے گیا, بس یہی فیصلہ آج کی رات ہے. پھر کہا حق نے کہ جلوہ میرا دیکھ لے, جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے, میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے, دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. تو معراج کی رات میں اتنا بڑا فیصلہ کر دیا اللہ پاک نے ہمارے نبی کی امت کے لیے. صرف یہ سمجھ لیجئے اللہ پاک نے یہ ایڈوانٹیج صرف ہم مسلمانوں کے لیے دیا ہے. حقیقت یہ بات. اچھا ثانی بھائی, یہ ابھی ہمارے لیے رمضان کا مہینہ چلا ہے, جیسے آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, سب جانتے ہیں کہ رمضان کا بھی تو لازمی ہے کیا اسی مہینے میں ہم زکوٰۃ نکالیں؟ نہیں. دیکھیے زکوٰۃ کا اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے محرم میں, اور وہ ختم ہوتا ہے بقرعید میں, ٹھیک ہے, بڑی عید میں. تو آپ زکوٰۃ کسی بھی ٹائم نکال سکتے ہیں. فطرہ جو ہے آپ وہ عید کی نماز سے پہلے آپ کو پے کرنا ہے, چاہے وہ آپ آٹا میں, جو میں, دال میں, جن چیزوں میں ہوتے ہیں. تو بہرحال اس کے علاوہ پھر یہ بات کہوں گا, میں کوئی مفتی نہیں ہوں, جتنی مفتیوں سے اور عالموں سے معلومات ہے وہی شیئر کرتا ہوں. اگر اس میں کچھ اونچ نیچ, اللہ پاک مجھے معاف کرے, اور آپ لوگوں سے بھی کہوں گا کچھ اونچ نیچ ہو تو مجھے آپ سمجھا دیں, یہ نہ آپ مجھے تنقید کریں, ٹھیک ہے. آپ کمنٹس میں بھی آپ پوچھ سکتے کہ نہیں آپ نے یہ غلط بولا, تو ہم اس کی پوری تشریح کریں گے, ہم بتائیں گے کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو انشاءاللہ اب اسی طرح ہم لوگ رمضان میں, جب تک رمضان ہے, آپ کے ساتھ ایک آج ہم نے زکوٰۃ کی بات کی, کل پھر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. اور کسی کو کچھ اور جاننا ہے کسی بھی بارے میں تو ہمیں وہ کمنٹس میں کہے, ہم لازمی وہ چیز سمجھ کر خود آ کر آپ کو بتائیں گے اور سمجھائیں گے انشاءاللہ. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی ہم یہی کہیں گے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی اور زیادہ ویڈیوز لائیں, اچھے ویڈیوز یا فنی کانٹینٹ یا مطلب XYZ کوئی بھی بات, تو آپ ہمیں کمنٹس کریں تو ہم ضرور آپ کے لیے وہ ٹاپک لے کر آئیں گے. اور اگر آپ چاہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور ٹاپک تو ہم اس کے اوپر بھی ضرور بات کریں گے. اسی طرح آپ کو نئے ٹاپک لائیں گے اور آپ کو ہر طرح کی باتیں بتاتے رہیں گے. اچھا, ہم نے ایک اور چیز بھی سوچا ہے کہ ہم اپنے اس پوڈ کاسٹ کا کچھ نام سوچ رہے ہیں, تو کیونکہ ڈیلی بیسس پہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں اپلوڈ اپنے چینل پر, تو میں چاہوں گا, میری یہ گزارش ہے, ہم آپس میں تو بات کر ہی رہے تھے کیا نام دے, اگر کچھ آپ لوگ بھی بتائیں کہ کوئی ایسا یونیک نام ہو, کوئی ایسا نام جو جچے, جو مزہ کرے, جو لگے ہاں ٹھیک ہے. جیسے ہم نے چینل کا نام رکھا ہے مذاق مت سمجھو, تو اسی طرح کا کوئی نام آپ لوگ بھی کمنٹس میں بتائیں ہمیں, ٹھیک ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. مذاق مت سمجھو.